حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور مثبت ارادوں کے اظہار کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، لیکن حکومتی کیمپ کی جانب سے مثبت مشترکہ اعلامیے کے کچھ دیر بعد ایک منفی نقطہ اعتراض رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحبان کی پریس کانفرنس کی صورت میں سامنے آیا، جس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ لیکن بڑے منظرنامے میں چند علامات اور اشارے کہہ رہے ہیں کہ کہیں تو خاموشی کے ساتھ کوئی ایسی پیش رفت ہوئی ہے کہ جس کے اثرات حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی خبر کی تصدیق خود عمران خان صاحب نے کی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ اسی سانس میں سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انہیں تفصیلات کا علم نہیں۔ ویسے عمران خان نے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہوں کیونکہ اس میں پاکستان کے استحکام کی بات ہوگی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دروازے دوسری طرف سے بند تھے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آرمی چیف کے سامنے انہوں نے پی ٹی آئی کے تمام معاملات اور مطالبات رکھے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا یعنی کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ ان کی اور علی امین گنڈا پور کی آرمی چیف سے علیحدگی میں ملاقات ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عمران خان کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ میں سیدھا اڈیالہ جیل سے آ رہا ہوں اسمبلی کے لیے۔ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے، خان صاحب سے کوشچن ہوئے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ یس میری ملاقات ان سے ہوئی ہے۔ دیکھو میری جہاں بھی ملاقات ہوئی ہے، جس سلسلے میں بھی ملاقات ہوتی ہے، میں تب کہتا ہوں جب خان صاحب کی طرف میرے پاس انسٹرکشنز ہوتے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں جس طریقے سے بھی کرتا ہوں خان صاحب کے لیے کرتا ہوں، خان صاحب ہی کی ہدایات اور پرمیشن کے مطابق کرتا ہوں۔ خان صاحب ہی نے ان کو کہا ہے، جرنلسٹوں سے بات کر کے خان صاحب نے کہا کہ یس ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے، بات چیت ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ خان صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے۔ لیکن جناب ابھی یہ خبر سرخیوں کی زینت بن ہی رہی تھی کہ سیکیورٹی ذرائع نے اس کے حوالے سے تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی پشاور میں آرمی چیف سے بات چیت وہ صرف خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے معاملات کے تناظر میں ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دینا وہ افسوسناک ہے۔ تاہم ذرائع کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں جواباً بتایا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت آپ کی سیاستدانوں ہی سے ہونی چاہیے، یعنی کہ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ویسے پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ اصل مذاکرات وہیں کامیاب ہو سکتے ہیں جہاں پر طاقت اور اختیار ہے۔ تاہم اشارے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام تر تلخیوں کے باوجود مذاکرات کا پٹری پر رہنے کا امکان ہے۔ نون لیگ کی ایک اتحادی پارٹی کے سینئر رہنما جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں، انہوں نے نیوز انسائٹ کو بتایا کہ مذاکرات کا اگلا دور کھٹائی میں پڑ سکتا ہے اگر حکومت نے پی ٹی آئی کے جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پہ پیش رفت نہ دکھائی، جس کے لیے ان کے پاس 7 دن یعنی کہ 7 ورکنگ ڈیز ہیں، یعنی کہ تقریباً 9، 10، 11 دن ہیں۔ ویسے ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کرتی ہے تو اپنے جمہوریت پسندی کے بیانیے کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو پاکستانی ملک میں سیاسی استحکام کے خواہاں ہیں وہ پاکستان کی بڑی اور مقبول ترین سیاسی جماعت یعنی کہ پی ٹی آئی اور ملک کے سب سے مضبوط، منظم اور معتبر ادارے کے درمیان رابطوں کو خوش آئند قرار دینے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو رہے ہوں، دہشت گردی ہی کے حوالے سے کیوں نہ ہو رہے ہوں۔ پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریوں اور غلط فہمیوں کا خاتمہ ہر صورت میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی، جو پاکستان میں چھائی تلخیاں ہیں اور تقسیم ہے اس کے خاتمے میں بڑا اہم ترین عنصر کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی طرف۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ہوا ہے۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان صاحب نے کہتے ہیں بلاخر اپنی جماعت کی طرف سے تحریری مطالبات آج حکومتی کمیٹی کے سامنے پیش کر دیے، جو بقول عمر ایوب کے آئین کی بحالی، قانون کی حکمرانی اور عوامی مینڈیٹ کے احترام، شفاف انتخابات کے لیے وسیع مذاکرات کی شرط ہے۔ پی ٹی آئی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت 2 انکوائری کمیشنز وہ قائم کیے جائیں جو چیف جسٹس آف پاکستان یا پھر سپریم کورٹ کے 3 موجودہ ججز پر مشتمل ہوں، جنہیں تحریک انصاف اور حکومت 7 دن کے اندر باہمی اتفاق سے نامزد کریں۔ پی ٹی آئی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان کمیشنز کی کارروائی عوام اور میڈیا کے لیے کھلی ہونی چاہیے۔ پہلا کمیشن وہ 7 معاملات کی تحقیق کرے۔ اس میں اول عمران خان کی گرفتاری اور 9 مئی کے واقعات کی قانونی حیثیت،
دوسری ان کی وہ جو ہے مطالبہ ہے کہ جی گرفتاری کے طریقہ کار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں پولیس اور رینجرز کے داخلے کی ذمہ داری، سوئم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات، اور نمبر 4 پر ہے جی 9 مئی کے واقعات سے متعلق گرفتار افراد کے حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے تشدد یا غیر قانونی حراست کی تحقیقات۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ جی کیا ایک ہی فرد کے خلاف جو ہے کئی ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کی گئیں اور قانونی عمل کا جو ہے غلط استعمال ہوا۔ نمبر 6 پر ہے جی میڈیا سینسرشپ اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کا جائزہ، اور نمبر 7 پر ہے جی انٹرنیٹ کی بندش کے جو ہے قانونی جواز اور اس کے اثرات کی تحقیق۔ دوسرا کمیشن جو ہے ان بنیادی معاملات کی تحقیقات کرے گا، جس میں یہ سوال ہے کہ جی 24 سے 27 نومبر کے دوران اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات یعنی کہ مظاہرین پر گولی چلانے یا دیگر حملوں کا حکم جو ہے وہ کس نے دیا، زخمی اور شہداء کی تعداد اور گمشدہ افراد کی تفصیلات، مختلف اسپتالوں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال اور ان میں رد و بدل کے امکانات، سی سی ٹی وی جو فوٹیج کا جائزہ اور انٹرنیٹ بندش کے اثرات کی تحقیق، اور اس کے علاوہ جو ایف آئی آر درج کرنے اور قانونی کارروائی میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جائے۔ میڈیا سینسرشپ اور صحافیوں کو جو ہراساں کرنے کے واقعات ہیں مبینہ طور پر، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبات جو ہیں وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی حکومت اور پنجاب، سندھ، بلوچستان کی صوبائی حکومتوں سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جی وہ قانون کے مطابق تمام سیاسی قیدیوں کی ضمانت یا سزا معطلی کے احکامات کی حمایت کریں جو 9 مئی اور 24 سے 27 نومبر یا پھر دیگر سیاسی واقعات سے متعلق جو ہیں گرفتار ہوئے ہوں۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جی یہ ان 2 کمیشنز کا قیام جو ہے حکومت کی طرف سے مذاکرات میں سنجیدگی کا مظہر ہوگا۔ اگر یہ کمیشنز فوری طور پر قائم نہ کیے گئے تو تحریک انصاف مذاکرات جاری رکھنے سے قاصر ہوگی۔ مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا، جس میں تحریک انصاف کے مطالبات کا جائزہ لینے اور ان کا جواب دینے کے لیے 7 ورکنگ ڈیز کا دنوں کا جو ہے حکومت نے کہا جی ہمیں اتنی مہلت چاہیے، اس کے بعد ہی حکومت جو ہے اپنا باضابطہ اور تحریری جو ہے موقف پیش کرے گی۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہم 7 دنوں کے اندر اندر رضامندی ظاہر کر دیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ ان مطالبات کے آگے اور پیچھے جو انہوں نے مور پنکھ لگائے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ وہ ان کے الزامات کی فہرست ہے جو مطالبات کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دی ہے۔ ہم نے یہ کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے اور ان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں یا مطالبات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کہاں کہاں گنجائش نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس مثبت پیغام کے چند ہی گھنٹوں کے بعد حکومتی کیمپ کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کی ایک پریس کانفرنس کی صورت میں ایک منفی اشارہ سامنے آیا۔ بقول رانا ثناء اللہ صاحب، تحریک انصاف کا چارٹر آف ڈیمانڈ ظاہر کرتا ہے کہ جی پی ٹی آئی والے سماجی میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ کسی پولیٹیکل ورکر کا نام دیا ہے کہ جس کے متعلق وہ کہیں کہ جی یہ ہمارے ورکرز ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس جو ہے وہ بنائے گئے۔ 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ پہلے 20 سے شروع ہوا، ہزاروں میں، سینکڑوں میں، کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ ہلاک کر دیا گیا۔ آج اس ڈاکومنٹ میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ لسٹ فراہم کرتے۔ یعنی کہ حکومتی کمیٹی کا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے انکار اور معاملہ جو ہے چیف جسٹس کو بھیجے جانے کا امکان ہے۔ ویسے حکومت کے اس منفی اشارے کے باوجود اطلاعات یہ ہے کہ جی پیر کے دن جو ہے پی ٹی آئی کمیٹی کے اراکین کو عمران خان سے دوبارہ ملوایا جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے حکومتی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کے مثبت کردار کی بہت تعریف کی ہے۔ یہ ملے جلے مثبت منفی اشارے جو ہیں اپنی جگہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جی اسپیکر قومی اسمبلی آئندہ اجلاس جو ہے وہ 28 جنوری کو بلانے کے متمنی ہیں، خواہاں ہیں۔ یقیناً مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے بارے میں چادانے بجانے کا غالباً ابھی وقت بہت دور ہے، کیونکہ وہ قوتیں بھی سرگرم عمل ہیں جو مذاکرات کی کامیابی کو نہیں چاہتی۔ لیکن حکومتی کیمپ میں موجود اعتدال پسندوں، پی ٹی آئی اور سب سے اہم اسٹیبلشمنٹ سب کو اس بات کا علم ہے کہ جناب پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے لانا کیوں اور کتنا ضروری ہے۔